السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ الکہف کی آیہ نمبر 7 اور 8 کی تفسیر سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹھیل میدان بنانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ میں نے زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کیا ہے اور اس زمین سے کارآمد اور نفع آور چیزیں نکالی ہیں، اور اس زمین کو اور اس کی زینت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چند احکام کا مکلف کیا جائے، یعنی کہ اس سے ایک دن سوال ہوگا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر یہ دکھایا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے احکام پر عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر یہی انسان ان نعمتوں کو پا کر تکبر اور سرکشی کر کے ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود ان سے اپنی نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں فرماتا۔ تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس نہ کریں، انہیں دین حق کی طرف دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا کہ دیکھو، ہم نے زمین کی زینت کے لیے اس میں ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو نباتات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں تمہارے فائدے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، خوبصورت آبشار اور بہتے ہوئے چشمے بنائے ہیں، حسین و جمیل سرسبز کھیت اور باغات بنائے ہیں، بلند پہاڑ، رنگ برنگے پرندے اور طرح طرح کے حیوانات، یہ سب زمین کی زینت ہیں۔ اس زمین میں زہریلے حشرات الارض بھی ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں زمین کی کون سی زینت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان درندوں سے بہرحال ظاہری حسن و جمال تو ہے، جیسے شیر اور چیتوں وغیرہ میں، اور جنگلات کی زینت بیسکلی اب آپ دیکھیں نا، اب آپ چڑیا گھر جاتے ہیں تو شیر کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے سب کو، تو شیر کو دیکھنے کا جو شوق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں انواع و اقسام کے مختلف چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کا پھر لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہیں ایک ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے جس کے تحت معاملے چل رہے ہیں، جیسے سانپ، اژدہے وغیرہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان میں بظاہر تو آپ دیکھیں نا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن آپ ان کی سکنس کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت سکنس بنائی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایڈیشن کر رہے ہیں، اور ایک ایکو سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے کہ ہر شے جو ہے اپنے مقام پر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ایذا دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز بیکار ہے، وہ چیز عبث ہے، یا آپ کو کسی چیز کو دیکھ کے گھن آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، ہو سکتا ہے آپ سے ڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹلی ہو۔ اب شہد کی مکھیاں ہیں، اگر ہم شہد کی مکھیاں نکال دیں، اس جہان سے ختم کر دیں، تو یقین جانیں چند سالوں میں انسانیت ختم ہو جائے گی، صرف شہد کی مکھی کی وجہ سے۔ باضابطہ یہاں ہمارے اسٹیٹ وسکانسن میں، امریکہ میں، ہمارے شہر کے قریب سیب کا ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، تو وہاں پر ہر سال کوئی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ شہد کی مکھیاں لا کے چھوڑی جاتی ہیں، آپ سمجھ لیں بہار کے مہینوں میں، تاکہ ان کی وجہ سے وہ جو درختوں میں پولن کا جو معاملہ ہے وہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے فصل اچھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس سے آپ بھاگتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح پرندوں کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے وہ آپ کے لیے حلال ہوں یا حرام ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ اللہ نے زمین کی یہ زینت انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے کہ آیا وہ دنیا کے حسن و جمال میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی اطاعت کرنے کو بھول جاتا ہے، یا اس دنیا کی ترغیبات سے اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے اور اس دنیا کی رنگینی اور لذت آفرینیاں اس کو اپنے مولا کی عبادت سے غافل نہیں کرتی۔
اگر یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ بھئی دیکھیں امتحان تو وہ شخص لیتا ہے جسے امتحان دینے والے کی قابلیت کا علم نہ ہو، اللہ تو علام الغیوب ہے اور اس کو تو ہر شے کا علم ہے، پھر اس امتحان لینے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے لیے امتحان نہیں لیتا، وہ دوسروں کے لیے امتحان لیتا ہے۔ وہ قیامت کے دن دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کسی بندے کو بہت اجر و ثواب عطا کیا اور نور کے ممبروں پر بٹھایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو انہوں نے تسلیم الرضا کی چھری تلے اپنی گردن رکھ دی تھی۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ جو یہ کر جاتے ہیں پھر ان کو بلند مراتب عطا کیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں عذاب شدید سے بچایا جاتا ہے۔ اور جو اس دنیا میں کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں پڑ جاتے ہیں، اس کی چکا چوند روشنی میں گم ہو جاتے ہیں، تو وہ ناکام ہو گئے اور آخرت میں عذاب شدید کو پہنچ گئے، کیونکہ وہ دنیا کی زینت میں ڈوب گئے اور اپنے خالق و مالک کی اطاعت سے منحرف اور باغی ہو گئے۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارا یوتھ یہی کہتا پھرتا ہے کہ جی وہ تو کر رہے ہیں، فلاں تو کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس تو ہوتا ہے، ہم ہی رہ گئے ہیں، سارا اسلام ہمیں آپ نے سکھانا ہے، ہم فٹ ان نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اب یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لوگ فٹ ان ہونے کے چکر میں امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ کہ دیکھیں کہ میرے رب نے کس چیز کو منع کیا ہے اور کس چیز کو الاؤ کیا ہے، اور وہ چیزیں کریں جو رب نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے رکیں جو رب نے کہا ہے کہ رک جاؤ۔ ساری دنیا بھی غلط کام کرتی رہے تو وہ غلط صحیح نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کوئی نظام بناتی ہے تو وہ نظام پائیدار نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ بنانے والوں کی ذہنیت بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک نظام جو رب تعالیٰ نے بنایا ہے وہ قیامت تک کا نظام ہے، کیونکہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں بنایا کہ تمہارے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اس لیے بعض دفعہ ہمارے پاس جوان بچے آتے ہیں، یوتھ آتے ہیں، ان کے بڑے انٹرسٹنگ سے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اسی طرح ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوانین جو بنائے ہیں نا وہ جنرلائزڈ قوانین ہیں، انڈیویجولائز قوانین، کسٹم سلوشنز نہیں ہے، لیکن ایک معاشرے کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنا کے دیا ہے کہ اس سسٹم کے تابع رہو گے تو معاشرہ صحیح چلتا رہے گا۔ اب جو اس سے انحراف کرتا ہے پھر وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا کی زینت میں مستغرق ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی کتابیں بھی بھیجی اور اپنے انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور دنیا کی زینت کی طرف رغبت کم کرنے کے لیے اچھا، اور اس لیے فرمایا کہ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یعنی تم ایسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو ختم ہو جائے گی؟ یہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں، رعنائیوں، دل فریبیوں کے ساتھ فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ سو تم اس سے محبت رکھو، اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی حاجات طلب کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو۔ حقیقت میں وہی دینے والا ہے۔ بظاہر جو بھی کسی کو دے رہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، اس لیے سورہ البقرہ میں پہلے ہی فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اپنے پلے سے نہیں دیتے۔ اسی لیے دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اسباب مہیا کرتا ہے، ان اسباب کے تحت دیتا ہے۔ اصل میں مدد کرنا تو وہی ہے، اور اصل میں وہی سنتا ہے، وہی ذرائع پیدا کرتا ہے۔ تو صرف اسی کا سننا یقینی ہے، ہمارا تمہارا سننا ظنی ہے، اور اسی کا دینا یقینی ہے، اور اسی کا مدد کرنا یقینی ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ سنن الترمذی میں حدیث 2516۔ اس لیے فرمایا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اور اسی آیہ کی وضاحت میں کچھ اور احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے،
اور اللہ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو، سو تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنو اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 99، اور اسی طرح اور بھی دیگر کتب حدیث میں آتی ہے۔ اب یہاں پر عورتوں کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ نہ سمجھیں کہ مرد دودھ کے دھنے ہیں اور ساری فساد عورتوں میں ہے، بلکہ انسان اپنے نفس سے مجبور ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو سدھارنے کے بجائے بگاڑنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور عورتوں کا پہلا فتنے سے مراد ان میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، کتنے ہی مرد ہیں جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں، عورتوں کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عورتیں عورتیں عورتیں، صبح شام رات دن بس وہی ایک چیز ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور کچھ لوگوں کے اوپر یہ چیز اتنی حاوی ہوتی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ خواتین سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، عصمت دریاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ان بغیرت اتنے زیادہ بغیرت ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہوس کے پجاری بن گئے ہیں۔ ہوس ان پر اتنی غالب آ گئی ہے۔ پھر یہ لواطت، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ جو لواطت کا عمل ہے، یہ غلاظت، یعنی ہوس اتنی ان پر آ گئی ہے کہ یہ ہوس کے پجاری بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ فرمایا کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان چیزوں میں بچو، ان چیزوں سے۔ ایک اللہ نے حلال چیز بنائی ہے، تمہاری اور تمہاری بیوی کا ریلیشن شپ، حلال تک رہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ شیطان نے ساری چیز کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تو پھر رات دن وہ ایک ہی پکچر دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور پھر جو گند بلا دن بھر دیکھتے ہیں نا بیٹھ کے اپنے موبائلوں پر اور ادھر ادھر، تو وہ گند بلا جب جو فیڈ آئے گی اندر، وہی چیز آئے گی باہر۔ اچھی چیز اندر جائے گی تو اچھی چیز باہر آئے گی، غلاظت اندر جائے گی تو غلاظت باہر آئے گی۔ تم لاکھ لبادے اوڑھتے پھرو، حقیقت تو عیاں ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ دنیا کی تر و تازگی سے خطرہ ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی تر و تازگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، زمین کی برکتیں۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خیر کے سبب سے شر ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے 3 بار فرمایا، خیر کے سبب سے خیر ہی ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں تو وہ سبزہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا قریب المرگ کر دیتا ہے؟ سوا ان جانوروں کے جو صرف سبزہ کھاتے ہیں، اور وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کوکھیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ دھوپ میں لوٹ لگاتے ہیں اور لید اور پیشاب کرتے ہیں۔ یہ مال دنیا بھی سرسبز اور میٹھا ہے۔ جو شخص اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اور اس کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرے گا تو یہ اچھی مشقت ہے، اور جو مال کو ناحق لے گا تو اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو سعید الخدری سے ایک روایت آتی ہے کہ یہ مال دنیا سرسبز اور میٹھا ہے، اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اس مال کا جو حصہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا، وہ اچھا ساتھی ہے، اور جو اس مال کو ناحق لیتا ہے اور اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 1052 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 3995۔ تو اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا بہت خوش منظر اور بھلی لگتی ہے، اور اس کے مناظر بہت دل فریب اور دلکش ہیں، جیسے کوئی بہت حسین اور بے حد شیریں پھل ہو۔ اللہ نے اس دنیا کے ذریعے اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا، اور وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کون دنیا میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو زینت بنایا ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے، ہمیں اس سے بچا کہ ہم ان پر اترائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے معنی بھی ہیں کہ جو اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا فرما رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس کو عطا فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے فرمایا جب یہ مال تمہارے پاس آئے تو اس کو لے لو، جب کہ تم اس مال کی طمع نہ رکھتے ہو اور نہ اس مال کا سوال کرنے والے ہو، تو اس مال کو لے لو۔ صحیح مسلم میں ہے پھر مال کو لے کر صدقہ کرو، اور جو مال اس طرح نہ ہو تو اس کے لیے اپنے نفس کو نہ تھکاؤ۔ صحیح البخاری میں روایت آتی ہے حدیث 1473، صحیح مسلم میں حدیث 1045 اور سنن نسائی میں حدیث 2608، یعنی جو شخص دنیا کے مال سے سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس کو جس قدر مال ملتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو نہیں سمجھا۔ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے اور اس سے انسان بہت کم سلامتی میں رہتا ہے۔ جس شخص کو بقدر ضرورت مال ملا اور اللہ نے اس کو اپنے دیے ہوئے مال پر قانع کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے جو فرمایا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، اس کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو مال کو حق کے موافق لے اور اس مال کو ایمان کے ساتھ حق کے راستے میں خرچ کرے، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو ادا کرے اور مکروہ کاموں سے بچے، وہ شخص سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تاکہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں سے کس کی عقل زیادہ اچھی ہے اور تم میں سے کون اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے اور تم میں سے کون زیادہ سرعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 12704 اور الدر المنثور میں امام سیوطی نے اسے جلد 5 صفحہ 361 میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عقل والا وہی ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ورنہ جو ایسا نہیں کرتا وہ چاہے دنیا کتنا بڑا اسے عقل والا مانتی ہو، وہ بے عقل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والا، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ اللہ اکبر، کیا زبردست بات ہے اگر آپ غور کریں کہ انسان کے ذہن میں اگر یہ بات ہمیشہ ہو تو وہ گناہوں سے بچے، غلط چیزوں سے بچے کہ میں مسافر ہوں، یہ راستہ عبور میں نے کرنا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، مرنا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تم صبح کو اٹھو تو شام کی توقع نہ کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت کے دنوں میں نیک عمل کر لو اور موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک کام کر لو، اور اے بندہ خدا تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تم شقی ہوگے یا سعید۔ یہ روایت حضرت امام بخاری صحیح البخاری میں روایت کرتے ہیں، حدیث 6416، سنن الترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، اسی طرح مصنف ابن شیبہ، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، اسی طرح امام طبرانی سے صرف المعجم الکبیر میں نہیں بلکہ المعجم الصغیر میں بھی روایت کرتے ہیں، پھر حلیۃ الاولیاء میں، پھر سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے، پھر امام بیہقی سے شعب الایمان میں بھی روایت کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت کعب بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی مال میں تمہارا امتحان ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 2336، مسند امام احمد میں آتی ہے، امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، معجم الکبیر میں، المستدرک امام حاکم کی اس میں آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو تیسری وادی بھی مل جائے، کہ 2 ویلیز آپ کے پاس ہوں مال سے بھری ہوئی تو تیسری ویلی کی خواہش ہوتی ہے، یہی انسان کی نیچر ہے، اور مٹی کے سوا کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی۔ کیا مطلب کہ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا تو بس دیٹس اٹ، لیکن جب تک قبر میں نہیں پہنچتا تو چاہتا ہے ہر شے مل جائے، BMW بھی چلا رہا ہوں تو مرسڈیز بھی ہو، تو بینٹلی بھی لے لوں، بگاٹی بھی نکال لوں، اس سے اوپر کی کوئی گاڑیاں ہوں وہ بھی لے لوں،
یعنی آپ کو اندازہ ہوگا بھی نہیں کہ کتنی مہنگی گاڑیاں اس دنیا میں موجود ہیں، اس لیے کہ لوگ خریدتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ رولز رائس کی ایک گاڑی آتی ہے، روز نوئر ڈراپ ٹیل، وہ $32 ملین کی گاڑی ہے، ایک $32 ملین کی۔ اسی طرح رولز رائس بوٹ ٹیل وہ $28 ملین کی گاڑی ہے۔ اچھا بگاٹی کی گاڑی ہے 19 ملین تک کی بھی آتی ہے۔ پھر آپ نے شاید پگانی کا نام سنا ہو، وہ بھی 18 ملین کے قریب تک آپ کو ملتی ہے۔ تو بہت مہنگی گاڑیاں دنیا میں موجود ہیں جو لوگ لیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں اتنا مال نہیں کماتا جو یہ ایک گاڑی خریدنے میں چلا جاتا ہے، لیکن ہے اس کے لینے والے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں ہوس ہے انسان کو نا، لگژری پہ لگژری اٹین کرتے رہنا، جمع کرتے رہنا، پھر اس کو شو کرنا۔ پھر گھڑیوں میں لوگ شو کرتے ہیں، گراف ڈائمنڈز ہیلوسینیشن واچ جو ہے وہ 55 ملین تک کی ملتی ہے۔ پھر گراف ڈائمنڈز والوں کی فیسنیشن واچ وہ $40 ملین کی بات کر رہا ہوں میں، US کی۔ پھر پاٹیک فلپ وہ 31 ملین سے زائد کی گھڑی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے برانڈز ہیں، تو نام بھی نہیں سنے ہوتے بہت سارے لوگوں نے۔ ہم تو کیسیو پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں، سیکو سنا ہوتا ہے ہم نے یہاں تو ایسے نام آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کبھی سنے ہی نہیں، لیکن اس کے بھی مداح ہیں، چاہنے والے ہیں، پہننے والے ہیں، استعمال کرنے والے ہیں۔ بہرحال تو مال ایک آزمائش ہے۔ سنن الترمذی کی روایت میں نے آپ سے ذکر کی۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک ایک روایت لاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری خواہش کرتا ہے۔ اس کا آخری جملہ حضور نے کیا فرمایا؟ اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے فلاں گناہ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف آؤ، اس سے معافی مانگو، سچی معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب سارے کے سارے گناہ وہ معاف فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے غفور اور وہی تو ہے رحیم۔ اور غفور کا مطلب معاف فرمانے والا، رحیم کا مطلب معاف کرنے کے بعد رحم کرنے والا۔ کیا معنی؟ کہ جب معاف کر دیتا ہے تو رحم کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک والی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث 6439، مسلم شریف میں حدیث 1048، سنن الترمذی میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، معجم الکبیر میں، مستدرک امام حاکم میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زہد، یاد رکھیں زہد کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم حلال کو حرام کرو یا مال کو ضائع کرو، لیکن زہد یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر تمہیں اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اس پر اعتماد ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے ثواب میں تم کو اس سے زیادہ رغبت ہو کہ تم پر وہ مصیبت نہ آتی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے زیادہ اعتماد اس بات پر ہو کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے مجھے کیا پتہ اگلے لمحے چلی جائے، آپ کو تو نہیں پتا۔ بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے پوزیشن میں ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ چیز دینی پڑتی ہے، لیکن جو چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ اکبر، اور وہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برے وقت سے بھی پناہ مانگا کرو۔ حضرت امام ترمذی اس روایت کو روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، سنن ترمذی میں حدیث 2340، سنن ابن ماجہ میں حدیث 4100۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے سوا ابن آدم کا کسی چیز میں حق نہیں۔ اس کی رہائش کا گھر ہو، اس کی ستر پوشی کے لیے کپڑا ہو، اور خشک روٹی اور پانی ہو۔ اللہ اکبر۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2341، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، مسند البزار میں، حلیۃ الاولیاء میں، المعجم الکبیر میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور اس کا مال تو صرف وہی ہے جس کو اس نے صدقہ کر کے روانہ کر دیا، یا کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔
صحیح مسلم میں حدیث 2958، سنن ترمذی میں حدیث 2342، سنن نسائی میں حدیث 3613، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، المستدرک امام حاکم میں، حلیۃ الاولیاء میں، سنن الکبریٰ میں، کئی کتب میں روایت آتی ہے۔ اور سلمہ بن عبید اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھے کہ اس کے اہل و عیال بخیریت ہوں اور اس کا جسم تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے تمام دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی قناعت کا اور زہد کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 2346، سنن ابن ماجہ حدیث 4141، اور مسند حمیدی میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، یاد رکھیں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر یہ دو الگ الگ صحابی ہیں، اور عربی زبان میں عمر عین میم رے واو سے لکھا جاتا ہے اور عمر عین میم رے سے لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے والد عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو اس پر قانع کر دیا، قناعت عطا کی۔ اللہ سے قناعت مانگو۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے، قناعت نہیں ہوتی، ہر وقت پیسہ 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 روتے رہتے ہیں سارا وقت، ان کی نظر دوسروں پر رہتی ہے سارا وقت اور روتے رہتے ہیں، اور وہ مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس پر خوشی نہیں کرتے۔ تو اس لیے قناعت بہت ضروری ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 1054، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، سنن الکبریٰ میں، حلیۃ الاولیاء میں، شرح السنہ میں، کئی کتب میں روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ساز و سامان سے غنا حاصل نہیں ہوتا، لیکن غنا اس سے حاصل ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ دل کا غنی ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث 6446، سنن الترمذی میں حدیث 2373، پھر مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں، مسند ابو یعلا میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے اور آپ کے پہلو میں اس چٹائی کا نقش بالکل جیسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ کسی ایسے منقش چیز کے اوپر ایسے سو جائیں تو اس کا پرنٹ چھپ جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ نیند سے اٹھتے ہیں تو کچھ مارکس چہرے پہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک پوزیشن پہ بہت دیر تک سوئے رہے، تو وہ چٹائی کے نقش حضور کے جسم پر ثبت ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے گدا بنا دیں، آرام سے سوئیے۔ آپ نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں دنیا میں صرف اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں بیٹھے پھر اس کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو جائے۔ سنن الترمذی کی روایت حدیث 2377، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند ابو یعلا میں، المعجم الاوسط میں، حلیۃ الاولیاء میں، المستدرک امام حاکم میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا برتن ابن آدم کا بھرا ہوا پیٹ ہے۔ ابن آدم کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو قائم رکھ سکیں، اگر اس نے ضرور زیادہ کھانا ہو تو 1/3 پیٹ بھر کے کھائے، 1/3 ایک تہائی حصہ پانی کے لیے رکھے اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 2380، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے اور مستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، شرح السنہ میں، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ تو زہد اور قناعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زہد اور قناعت کیا ہے۔ اس ضمن میں ویسے تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو گھنٹوں اس پر بات کرتا رہوں اور یہ ٹاپک ختم نہ ہو، اس کے اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے، پر ہم تفسیر کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ تو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی القرطبی الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 10 صفحہ 319 کے اوپر لکھتے ہیں کہ زہد کی تعریف میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ امیدوں کو کم کرنا زہد ہے، اور سوکھی روٹی کھانے اور لمبے کرتوں کے پہننے سے زہد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! زہد کی تعریف آپ دیکھ رہے ہیں، امیدوں کو کم کرنا، یعنی ہر وقت دنیا یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ امیدوں کو کم کرو، یہ زہد ہے۔
ظاہری طور پر چیزیں کرنے سے زہد حاصل نہیں ہوتا. زہد اندر کا معاملہ ہے، باہر کا نہیں. اندر آگ لگاؤ گے باہر خود آئے گی. تم باہر آگ لگا کے بیٹھے ہو، اندر سب خالی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء نے کہا کہ جس آدمی کی امیدیں کم ہوں وہ لذیذ کھانوں کا پیچھا نہیں کرتا، اور نہ انواع و اقسام کے ملبوسات پہنتا ہے، اور نہ دنیا کی جو چیزیں اسے آسانی سے مل جائیں، جو آسانی سے مل جائیں وہ قبول کر لیتا ہے، اور جو چیز اس کو مل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے، وہ زاہد ہے. حضرت امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی تعریف ناپسند کرے اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہے، تو انہوں نے زہد کو ایسے بیان کیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ زہد کیا ہے؟ تمام دنیا کو ترک کر دینا زہد ہے، خواہ وہ اس کے ترک کرنے کو پسند کرے یا ناپسند. مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں میں جا کے غاروں میں بیٹھ جاؤ، شادی نہ کرو، بچے نہ کرو، کمیونٹیز میں کام نہ کرو، امت کے لیے محنت نہ کرو. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے دل لگانا ترک کر دو. بشر بن الحارث نے کہا کہ دنیا کی محبت لوگوں سے ملنے کی محبت ہے، اور دنیا میں زہد لوگوں سے ملاقات میں زہد ہے. یعنی اللہ کے لیے ملو، اپنی ذات کے لیے نہ ملو. یہ نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اللہ وہ لوگوں سے ملو کہ جن کے ملنے سے رب سے جڑتے ہو، اور ان لوگوں سے اجتناب کرو جن کے ملنے سے رب سے دوری ہوتی ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس وقت تک کوئی شخص زاہد نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کو ترک کرنا اس کے نزدیک دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تم دل سے دنیا سے بے رغبتی کرو، اور بعض نے کہا کہ موت سے محبت کرنا زہد ہے. تو ان تمام معنوں کا لب لباب کیا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، خواہشاتوں کو، امیدوں کو کم رکھو، اپنے فرائض واجبات کو ادا کرو. جو اللہ نے تمہارے لیے معاملے رکھے ان معاملوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ طریقے کے اوپر کرتے رہو، اور یہی صحیح راستہ ہے. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ہاں، تمہیں اس دنیا کا ہی نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جب تمہیں نیابت دی گئی ہے، خلافت دی گئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خلافت کے اقتدار کے ملنے کے بعد تم عمل کیسے کرتے ہو. اب اقتدار کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا تو دیکھا جائے گا. نہیں، ہر انسان اپنی اپنی کیپیسٹی میں خلیفہ ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ تم سب چرواہوں کی مانند ہو، اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جن پر تم چرواہے بنائے گئے تھے. تم باپ ہو، تم ماں ہو، تم بڑے بھائی بہن ہو، تم کسی جگہ پہ افسر لگے ہوئے ہو، جو تمہارا معاملہ ہے، جو تمہاری ڈیلنگز ہیں، اس میں تم کیسے عمل کرتے ہو. کہ دنیا تو خراب ہونے والی، اجڑنے والی ہے، غارت ہونے والی ہے، بالکل سب چٹیل میدان ہو جائے گا. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ ساری رانائیاں ختم. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تمہیں یہاں رکھا گیا تو تم نے کیا کیا. اس لیے آپ سے میں نے وہ روایت بیان کی تھی جو ابو مسلمہ نے ابو نضرہ سے، اور انہوں نے ابو سعید الخدری سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اٹریکٹیو ہے، اپنی طرف بلاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، تمہیں خلافت دینے والا ہے. فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو پس دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں کے معاملے میں آزمائش سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا. اب آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتنے لوگ ہیں جو گھر میں پریشرائز ہونے کی وجہ سے باہر جا کر کرپشن کرتے ہیں. فلاں کے گھر میں تو فلاں گاڑی ہے، وہ تو تم بھی لو، سب لے رہے ہیں تم بھی لو. تم ایک انوکھے ہو کہ تمہیں اوپر کی کمائی میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی تو تمہاری لیول کے افسر ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بھئی میں نے تو اپنے بچے کو فلاں اسکول میں ہی پڑھانا ہے، بس میں نے تو اس دفعہ فلاں ڈیزائنر کے ہی کپڑے پہننے ہیں، میں پچھلی شادی میں بھی تو یہی کپڑے پہن کے گئی تھی، کہ اس شادی میں بھی یہی پہن کے جاؤں.
تو اللہ کی بندی چہرہ بھی تو تمہارا وہی ہے نا جو پچھلی شادی میں تھا، اس شادی میں بھی وہی چہرہ لے کے جاؤ گی یا چہرے بھی بدل لو گی؟ جب بوتھا بھی وہی ہے، بندی بھی وہی ہے، تو باہر کے لباس بدلنے سے امیر ہو جاؤ گی تم؟ انہی ظاہر داریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلانے نے اتنی بڑی شادی کی، ہم بھی اپنے بچے کی شادی ان سے ٹکر پہ کریں گے۔ تو شادی نہ ہوئی، تمہاری ٹکر بازی ہو گئی، اس میں تم قرضے بھی لوگے، لوگوں کی منتیں بھی کرو گے، لیکن برادری ناراض نہ ہو، لوگوں میں ہماری شوشہ ہو۔ یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ غریب غریب آدمی ہیں لیکن شادیوں میں ڈالے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیکیجز ہیں کہ بھئی اتنے ڈالے، اتنے گارڈ، یہ پیکیج، اتنے ڈالے، اتنے گارڈ۔ اچھا پھر شادی میں تو لے گئے گارڈ شارڈ، ڈالے شالے، لڑکی رخصت کرا کے لے آئے، اگلے دن وہی حضرت موٹر سائیکل پہ جاب پہ جا رہے ہیں۔ ہو جائی بھائی، جب موٹر سائیکل والی اوقات ہے تو ڈالیں لا کے کس کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ لیکن وہی کیا کہیں، جب عقل پہ پردے پڑ گئے ہوں تو پھر یہی فتنے ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان فتنوں میں نہ پڑو، ان ریسوں میں نہ پڑو، یہ ریسیں تمہیں کہیں نہیں لے کے جائیں گی۔ بلکہ میں تو ماں باپ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ تمہارے پاس اگر اللہ نے دیا ہے نا مال، سادگی سے شادی کرو، وہ پیسہ اپنی اولاد کو دے دو کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز اچھے سے کر لیں۔ سوچے نا، ایک آدمی جو اس کے ماں باپ اس کی شادی پہ 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں میں، اب وہ 50 لاکھ کے بجائے شادی سادگی سے کر لو، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت کر لو، کیونکہ بہت آسان ہے شادی۔ آپ کو پتہ ہے شادی میں خرچہ ہی کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی۔ شادی کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے قاضی کو بلانا ہے، گواہ چاہیے، نکاح ہو گیا، کھانے وانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے بھائی کہ دلہن والوں کو بھی کھانا کھلاؤ، دولہے والوں کو بھی کھانا کھلاؤ، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا، اور اس کے بعد بچی رخصت، جاؤ لے جاؤ، اور استطاعت ہے تو ولیمہ کر لو، کم استطاعت ہے تھوڑے لوگوں کو بلا لو، استطاعت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے، ہوگی شادی۔ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس تو وہ پیسہ اپنے بچوں کو دے دو کہ بچے یہ سے بزنس سٹارٹ کرو، گھر خرید لو۔ سوچیں وہ پیسے میں اگر بچے کا گھر آ سکتا ہے، بہت سارے لوگ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں شادی میں، اس میں گھر آ جاتا ہے لوگوں کا، بیٹا یہ پیسہ لو، گھر لے لو اپنا۔ بہرحال امام ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیہ مبارکہ کے تحت یہ روایت لاتے ہیں کہ فرمایا کہ جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے۔ تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 15 صفحہ 226 پر اسے بیان کیا گیا ہے، اور در المنثور میں امام سیوطی بھی اسے روایت کرتے ہیں کہ زمین کے لیے اسے باعث زینت بنایا گیا۔ اور اسی اچھا بعض علماء نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے آیہ مبارکہ میں زینت سے متعلق اس جواب کو نقل فرمایا ہے، جیسا کہ امام ابو النصر نے الابانہ میں، کہ ہم نے علماء کو زمین کی زینت بنایا ہے کیونکہ علماء کی زینت علم ہے۔ اچھا اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے الحسن سے روایت کیا کہ نیک صالح بندوں کو اور اطاعت شار لوگوں کو ہم نے زمین کی زینت بنایا۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے لِنَبْلُوَهُمْ کا معنی لِنَخْتَبِرَهُمْ تاکہ ہم آزما لیں روایت کیا ہے، اور ایہم احسن عملا کا معنی ایہم اتم عقلا یعنی کون ازرو عقل کے کامل ہے، یہ روایت کیا ہے۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت الحسن سے یہ روایت بیان کی ہے، اس کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ دنیا کو ترک کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح امام سفیان الثوری سے ابن ابی حاتم نے یہ معنی روایت کیا ہے کہ دنیا سے کون زیادہ عدم دلچسپی کا اظہار کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا کے تحت روایت کیا ہے کہ ہم زمین کے اوپر کی ہر شے کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو تفسیر طبری میں پیج نمبر 226 پر، جلد نمبر 15 پیج 226 پر اسے یوں روایت کیا گیا۔ اور امام ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ صعیدن سے مراد ہے مٹی، اور جروزہ سے مراد وہ میدان ہے جس میں کھیتی نہ ہو۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جروزن سے مراد بنجر اور غیر آباد زمین ہے۔ اور اسی طرح جو لفظ صعید آیا ہے اس سے مراد سطح زمین ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ لفظ صعد ہے۔ اچھا جب
ایک سوال جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اسی درس میں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان میں تو کوئی زینت نہیں ہے. مثال کے طور پہ بچھو ہیں، سانپ ہیں یا شیاطین ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زینت اس اعتبار سے ہے کہ دیکھو جو چیز اللہ کی وحدانیت پر دلیل کرتی ہے، وہ خالق و مالک کی طرف نشاندہی کرتی ہے، وہ زینت ہے. دیکھیں نا، سانپ اور بچھو خود تو نہیں بن گئے، جنات خود تو نہیں بن گئے. جنات میں سے جنہوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ شیاطین ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے جن لوگوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ شیاطین من الانس ہیں. تو انسان، جن اور باقی تمام مخلوقات، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ انہیں کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ اللہ ہے. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس سے مراد خاص طور پر مرد ہیں، کیونکہ یہ زمین کی زینت میں سے ہیں. جیسا کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد صلحاء ہیں. زینت سے مراد بعض نے کہا کہ نباتات ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں. تو اس لیے باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز ایسی بیکار نہیں بنائی، اگرچہ وہ چیز بری ہو مگر اس کا پیدا کرنا برا نہیں. یہ مسئلہ ما علی الارض سے مستنبت ہوتا ہے، لہٰذا کسی چیز کو برا کہنا بھی غلط ہے. اور دیکھیں، مسلمان مرد و عورت کو زینت اختیار کرنا جائز ہے. یہ مسئلہ جو ہے زینتاً سے اس آیہ مبارکہ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. البتہ مرد اور عورت کی زینت میں فرق ہے. مرد اپنی طریقے سے زینت کرے گا، عورت اپنی طریقے سے زینت کرے گی. عورتوں کا پہننا اوڑھنا الگ نوعیت کا ہوگا، مردوں کا پہننا اوڑھنا الگ نوعیت کا ہوگا. نہ مرد کی زینت عورت کرے، نہ عورت کی زینت مرد. اسی طرح سونے چاندی کے برتن یہ حرام ہیں، اور لوہے پیتل کا زیور یہ حرام ہے. اور اسی طرح ہر مومن مرد عورت پر اپنی اپنی ذمہ داری سے فرض ہے کہ وہ حرام و حلال کی تحقیق کرے. یہ مسئلہ ایہم احسن عملا سے نکلتا ہے. اچھا، زینت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہاری آنکھوں کو بھلی لگے، نہیں، بلکہ زینت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، زینت کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اعتراض رفع ہو جاتا ہے کہ زینت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی دوسرے کو کسی طرح کا فائدہ پہنچے وہ زینت ہے. تو اس لحاظ سے سانپ بچھو میں ہزار طرح کے فائدے ہیں جن کو بہت ساری ریسرچ کے بعد سامنے لایا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. اچھا، اسی طرح مسلمانوں کی بہت ساری عبادتیں کفار کی وجہ سے بھی قائم ہیں. بہت سے ثواب شیطان کی وجہ سے مسلمانوں کو مل جاتے ہیں کہ شیطان اکسا رہا ہے، تم اس سے بچو گے، تمہارے لیے ثواب ہے. جو اپنے رب کے آگے حاضر ہونے سے ڈرا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم اپنے رب کے آگے حاضر ہونے سے ڈرے، ابھی نیک عمل کیا بھی نہیں، صرف خیال آیا اس کا کہ نیک عمل کرنا ہے، اللہ نے تمہیں ثواب دے دیا. سبحان اللہ. بہرحال اس کی تفصیل بہت لمبی ہے. اچھا، لِنَبْلُوَهُم میں یہ مغالطہ نہ لگے کسی کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک بندہ عمل نہیں کرتا اس کو پتہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. اس پر ہم کل بھی بات کر چکے ہیں اور پھر آج بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے. یہ امتحان وغیرہ لینا بندے کی رغبت اور تیاری عمل کو درست کرنے کے لیے ہے. اسی طرح دنیا بھر میں جو امتحانات ہوتے رہتے ہیں وہ یا طالب علم کو چوکنا کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا لوگوں کو بتانے کے لیے ممتحن جو ہے اس کو امتحان لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان لینا اور ہے، اس کو علم ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ امتحان لینے کے بعد معاذ اللہ اس کو علم ہو. اسی لیے صوفیاء کرام عارفین جب ان آیتوں سے گزرتے ہیں اور پھر ان آیتوں کے ذریعے دروس دیتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ رونق جو فطرت و قدرت کے مشاہدے تمہیں نظر آ رہے ہیں سب عارضی ہیں. بے شک ان تمام چیزوں کو جو موجود ہیں، یہ چمن کی بہاری پھیلی ہوئی ہے، یہ بہت جلدی تمام آرزوؤں اور خواہشوں کو فنا کرنے والی وادی ہے. اے دنیا پرستوں، جو سبز پوش، سرخ پوش یا زرد و رنگین لباس میں ملبوس فاخرہ پھرتے ہیں اور طرح طرح سے خلاف شریعت حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کو اچھا تصور کرتے ہیں، وہ ازلی بد نصیب ہیں.
فسق کی خوشنمائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہی کی آزمائشوں اور بلاؤں امتحانوں کے لیے زینت عارضی سجائی گئی ہے۔ وادی رنگ و بو کی ہر چیز کو جنگلات ظلمات میں ہم ہی تبدیل کرنے والے ہیں۔ اے نمود و نمائش کے پیچھے چلنے والوں، اپنی اس زندگی کو برباد مت کرو، ان چکروں میں نہ پڑو جس سے تم اللہ اور اس کے رسول سے دور جاتے چلے جاؤ۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان دو آیات پر ہم نے خاصی آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں۔ اگین جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری تفصیلات اور بھی ہیں، لیکن پھر ہم تفسیر کے دائرے سے نکل کر پھر ان الفاظ کے تفصیلات میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ ایک درس گھنٹوں تک چلتا رہے گا۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 9 سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔